الرحیم السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور سیاسی بیٹھک میں میرے ساتھ ہیں عدیل راجہ صاحب اور علینا شگری صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک تو نظریں لگ گئی ہیں سہیل افریدی صاحب کہ وہ کل آ رہے ہیں، ریڈ زون میں داخل ہو رہے ہیں، اب وہاں پر ہوگا کیا، کیونکہ ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا تھا، اب وہ سخت لونڈے بن کر آ رہے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ تو چلیں صوبے میں موجود نہیں ہیں، وہ باکو گئی ہوئی ہیں، اور وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کا کیس لڑا ہے۔ ان کی جتنی سپورٹنگ ساتھ پولیٹیشنز یا منسٹرز گئی ہوئی ہیں، وہ ان کی ایک ایک لمحے کی ویڈیو اور تصویر وہ پوسٹ کر رہی ہیں، اور دڑا دڑ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پاکستان اب چاند پر پہنچنے ہی والا، اتنی ترقی کرنے والا ہے۔ دوسری جانب سینٹ اور قومی اسمبلی میں آج پھر عمران خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ سامنے رکھا گیا حکومت کے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ بحال ہو جائے، ان کی صحت کے لیے ان کے جو فیملی کہہ رہی ہے الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل وہاں پر منتقل کر دیا جائے۔ لیکن وہاں پر بھی رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں اگر وزیر اعظم سے آپ لوگ ملاقات کر لیں تو شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ کیا وزیر اعظم اتنے بااختیار ہو گئے ہیں کہ اڈیالہ کا گیٹ کھلوا سکے؟ کیونکہ ماضی میں جب پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا، اس وقت وزیر اعظم صاحب کے پر جل گئے تھے، سیاسی کمیٹی کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے مذاکرات جو ہے وہ وہیں پر دڑم ہو گئے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے عدیل راجہ صاحب سے آج شروع کرتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جیسے انہوں نے آج بہت اچھا کام کیا کہ گورنر کو ساتھ بٹھا کر، اپوزیشن لیڈر کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک یونٹی کا میسج دیا کہ صوبے کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ کل راولپنڈی آئیں گے تو جتنی وہ یکجہتی شو کر رہے ہیں کل وہ بہ جائے گی؟ کل کا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، کل ہر ایم این اے کو ٹاسک دے دیا گیا ہے 100 بندے ساتھ لے کے آنے کا۔ صحیح۔ تو اگر 80 بندے آتے ہیں تو ایم پی ایز کو، ایم پی ایز جو ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، ہر ایک کو 100 بندے انہوں نے کہا لے کے آیا۔ 80 بندے آتے ہیں، ہر بندہ 100 لے گا تو 8000 بندہ آ جائے گا۔ تو کل آپ ایک بڑا مجمع ایکسپیکٹ کریں اڈیالہ جیل کے باہر، کل رولا مچے گا، کل شغل لگے گا۔ اور اس سے زیادہ مسئلہ سہیل افریدی کے لیے ہوگا کہ جب کارکنان آ جاتے ہیں پھر وہ ان کو واپس نہیں جانے دیتے۔ صحیح، پریشر بڑھ گنڈا پور صاحب کے لگائے ہوئے زخم جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں ادھر ہی بیٹھ، واپس نہیں جانا، صحیح، ہم تیار ہیں تو ادھر ہی بیٹھ۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج جو میسج دیا اس پہ عطا طارق صاحب بڑے سیکھ پائے۔ وہ کہہ رہے سرکاری پیسوں سے آپ نے پریس کانفرنس سیاست کی ہے، ہاں تو اور کیا کرے، فوت ہو جائے، وہ کیا کرے؟ مطلب عطا طارق صاحب اسی وقت پہ نواز شریف صاحب لاہور میں بیٹھ کے وانے وزیر اعلیٰ میں ترقیاتی منصوبوں پر اجلاس کر رہے ہیں۔ ایک ایم این اے صوبے کے اجلاس کیوں کرے گا؟ وہاں ان کو نظر نہیں آ رہا۔ وہاں پر گورنر بیٹھا ہے، اسپیکر بیٹھا ہے، اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھا ہے، ساری سرکار تو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کون سے 3 مہینے کی چھٹی پر گئی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ جائیں گی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مریم نواز صاحبہ کدھر گئی ہیں۔ یہ انویٹیشن آئی تھی وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعظم صاحب جا نہیں سکتے تھے، انہوں نے کہا جی فیڈریشن آف پاکستان کی نمائندگی کر دیتے۔ تو اس میں ہونا کیا تھا، اس میں چاروں صوبوں کے نمائندوں نے جانا تھا۔ مریم نواز نے اپنے جہاز میں سیلیاں پری اور ادھر پہنچ کے روٹیاں لگانی شروع کر دی۔ اوپر سے مطلب ڈفر ہونے کا انتہا دیکھیں آپ کہ مریم نواز تندور سے روٹی نکال رہی ہے اور پیچھے چیف سیکرٹری تالیاں بجا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ ساری گھبرائی گئے۔ اب وہ عظمہ مائی فرینڈ اور مریم نے سوچا کہ ہم نے تعلیم بجائی، ہمارے تو 5 نمبر کٹ جائیں گے۔ انہیں کوری ماری مریم اورنگزیب نے چیف سیکرٹری کو کہ بابے پاگل ہو گئے، یہ ہمارا 22ویں گریڈ کا افسر ہے، سب سے بڑا افسر ہے پنجاب کا، چیف سیکرٹری 22ویں گریڈ کا افسر ہے، یہ سنبھالا نہیں جاتا، یہ بابو ہے، سر ہے، یہ سر ہے، یہ سر کے عقل دیکھیں آپ، گیہوں پیچھے کھڑا ہو کے بے وقوفوں کی طرح، جوکر کی طرح تالیاں بجا رہے ہیں۔ پھر ہمارے ملک کے ساتھ جو ہوا ہے ٹٹھے ہوا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا۔ صحیح۔ یہ علینا سے پوچھے آپ ذرا، میڈم مریم 4.5 کروڑ کی لک تھی ان کی پہلے دن کی۔ وہ میں آتا ہوں اس پر، پہلے سہیل افریدی صاحب والا معاملہ جو ہے، سہیل افریدی صاحب اب گورنر کے ساتھ بڑے شیر و شکر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے اسد قیصر صاحب، جنید اکبر صاحب ملتے ہیں، پھر ان کی لاک ڈاؤن ختم کرنے پر فون پر گفتگو ہوتی ہے، پھر یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آج چلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں کہ صوبے کے معاملات کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر صوبے کے معاملات کے لیے آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں اس پیپلز پارٹی کے ساتھ جس کے لیے عمران خان کے جو الفاظ ہیں وہ کانوں میں گونجتے ہیں کہ جنہوں نے کرپشن کیا ان کے ساتھ ہم کبھی نہیں بیٹھیں گے، کیا انہوں نے عمران خان کے حکم کو پس پش ڈالا ہے، یا پھر یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ اور صوبے میں نون لیگ کے ہیں ڈاکٹر عباد صاحب، امیر مقام صاحب کے بھائی، ان کو بھی ساتھ پریس کانفرنس میں بٹھانا؟ صوبے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، ملک کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اچھا، یہ وہی کنڈی صاحب ہیں بائی دا وے جن کو ان کی آئینی ذمہ داری بلاول صاحب یاد کرا رہے تھے۔ یہ تو میرا لور جاؤ، یہ اوت نہیں لے رہے تھے اسی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے۔
پیپلز پارٹی کی obviously ایک نیڈ ہے. پیپلز پارٹی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ضرور دینا چاہ رہی ہے, اگرچہ وہ ان کی ایک یہ فوٹے ہے, دے آر آلویز پیغام پہلے پہنچ چکا ہوگا. ہاں نا اور پیپلز پارٹی ایونچولی اس 28ویں ترمیم کا حصہ ہوگی. ان کی یہ خوبی ہے میں کہوں کہ دے لائک بینڈنگ بوتھ ویز. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایونچولی اس نے وہ ابھی تو بظاہر ایک تاثر دینا چاہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این از دا موورز, پیپلز پارٹی از دا شیکرز. یہ موورز اینڈ شیکرز کے بیچ میں جو ہے یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. کیا ہی بات ہوتی, مطلب 28ویں ترمیم کے لیے جتنا یہ کوششیں ہو رہی ہیں, رانا ثناء اللہ نے تو ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ بالکل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, ڈیلیبریشنز بھی ہو رہی ہیں, پبلکلی آ کے بلاول انکار کر رہے تھے. بلاول انکار کرتے. دانیال صاحب نے آج, دانیال عزیز صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی صرف نہیں ہے, نون لیگ کو بھی اعتراض ہے اس ترمیم کے حوالے سے, کیونکہ جب یہ نیرے شیرے والا سارا معاملہ آئے گا تو ان کی ساری جو یہ جاگیرداری ہے, جو پورا ایک ڈائنسٹک پالیٹکس چلی آ رہی ہے نسل در نسل, تو یہ سب بہا لے جائے گا. سو یہ ریزرویشن ان کو بھی ہے, لیکن کیونکہ اب یہ ہائیبریڈ سیٹ اپ کی آپ نے خوبیاں بھی تو برداشت کرنی ہے اور جو بیان کی ہیں, تو آپ نے اس میں آپ کا ایک چھٹکارا نہیں ہے. سو پیپلز پارٹی ان کو ضرور ایک شیلڈ کے طور پہ استعمال پاکستان تحریک انصاف کو کر رہی ہے کہ بھائی الائنڈ ہو کے ایک موقف جو ہے وہ حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے. اگرچہ ایونچولی آپ نے اسی طرف آنا ہے. سہیل آفریدی صاحب اور پی ٹی آئی کا بھی موقف, سلمان راجہ صاحب میرے پروگرام میں تھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ڈسٹینسز, یہ جو فاصلے ہیں یہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو چاہتی تھی حکومت بھی ان کے ساتھ بنانے کے لیے, اور آپ کو یاد ہوگا 2024 میں بھی پیپلز پارٹی وہ جو شیر افضل مروت اور دیگر جو ہے لطیف کوسا یہ سب بڑے ایکٹیو تھے کہ پی ٹی آئی اگر ملتی ان کے ساتھ تو پھر یہ حکومت بنا لیتے. تو آگے سے سلمان راجہ صاحب نے کہا نہیں, پی ٹی آئی ڈائریکٹلی نہیں پیپلز پارٹی کو اپروچ کری, پیپلز پارٹی کر سکتی ہے ہمیں اپروچ, ہم ڈائریکٹلی ان کو اپروچ نہیں کر رہے. سو یہ نظر آئے گا آپ کو کہ ایونچولی یہ ایسی دے آر پلینگ ٹو دا گیلری, یہ لوگوں کو اپنے ایک ووٹ بینک کو, جو کہ اگرچہ ان کا محدود سا ووٹ بینک ہے, لیکن انٹرسٹنگ ڈیبیٹ جو ہے وہ اصل میں وہ ایج لمٹ کے بھی حوالے, وہ ووٹر ایج 28 ترمیم پر جو طارق عزیز صاحب نے ٹویٹ کیا وہ بہت حیران کن ہے. کیا ٹویٹ ہے وہ میں بتاتا ہوں آگے چل کے. ابھی سہیل آفریدی صاحب کی جب بات ہو رہی ہے تو اچانک سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب آفریں کر رہے ہیں بھائی 24 گھنٹے میں ملاقات کروا دیں گے. یہ تو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی ختم شد, گیم اوور. یہ پھر کیسے ممکن ہے؟ حکومت اس وقت گھبرا گئی ہے یا پھر وقت کی وہی نزاکت ہے؟ آج تو حکومت شدید گھبرائی ہوئی ہے. رانا صاحب ایویں نہیں آئے, رانا صاحب یہی پرسوں تک کھڑے ہو کے دانت نکال کے مذاق اڑا رہے ہوتے تھے ان کا. کل سے آپ کو پتا ہے ڈراپ سائٹ نے جو سٹوری شائع کی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ جب آپ پڑھتے ہیں جو ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ جس ٹائم آپ پڑھتے ہیں I-0678 سائفر نمبر, جی ٹھیک ہے, یہ جب آپ پڑھتے ہیں جس ٹائم پہ, میں آپ کو اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے جو ایک بات کی تھی ساری کی ساری سچی تھی. پیراگراف کے پیراگراف لکھے ہوئے جو عمران خان کی آنکھوں میں آنسو تھے ادھر پریڈ گراؤنڈ میں جب اس نے 27 مارچ 2000 آخری جلسہ کیا تھا. لائن تھی کہ ہم کب تک ایسے رہیں گے کہ دوسرے ملک ہمیں بتاتے رہیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہیں لیکن اس پہ نئی بات کیا میں آپ کو بتاتا ہوں, نئی بات یہ ہے کہ اوتھینٹسٹی آ گئی ہے اب اس میں. اس سے پہلے بھی ہم نے کیا سنا, سائفر ہے ہی نہیں کوئی. جی سائفر ہے ہی نہیں. عمران خان سیاست کر رہا ہے, سائفر بھیجا ہی نہیں کیا. سائفر تو ہمارے اپنے بندے نے بھیجا ہے, یہ قومی سیکورٹی ہوگی. ٹھیک ہے, پہلی بار نمبر کنفرم کیا تھا کس نے؟ نمبر کنفرم کیا تھا نیشنل سیکورٹی. ان کو اتنا اس ٹائم پہ ایشو تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یاداشت کمزور ہوتی ہے قوم کی. ایک ٹرینڈ چلا تھا, عمران خان نے ایک لفظ بولا تھا اس نے جلسے میں کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا. جی بالکل. اس کے بعد میرا خیال ہے ایکس کی تاریخ کا, انٹرنیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرینڈ چلا تھا امپورٹڈ حکومت نامنظور کا, جس پہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹرینڈ تھا. ان کی بس ہو کے رہ گئی. ٹھیک ہے, آج آپ کو ساری چیزیں 4 سال بعد آپ کو کنفرم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, 3 سال بعد کہ یار ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا تھا. نئی چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن کنفرمیشن آ جا رہی ہے. اس پہ ریئیکشن دیکھیں ذرا آپ حکومتی ٹاؤٹس کا, ہمارے سینئر صحافیوں کا. وہ ایک نے صحافت چھوڑنی تھی, وہ جو سن ہوا ہے یلو والا, ہاں یلو والا, وہ کہتا تھا سائفر یلو کلر کا ہوتا ہے. اوکے, سائفر از ناٹ وائٹ, but I still feel it's a dead horse. ڈیڈ ہارس تو نہیں ہے خیر. انڈین زیادہ اس پہ کامنٹری کر رہے ہیں میرے خیال سے. اب پی ٹی آئی کو پھر اس بات پہ اپنا موقف بالکل اسٹرانگلی لے کر چلنا چاہیے تھا. اس پر بالکل نہیں, ابھی کی ہے پریس کانفرنس. آپ کو عمران خان صاحب کے جیل جانے سے قبل بھی آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ جی پھر اچھا جو وہ ہے کانسپریسی ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی ہے. اس کے بعد باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی آفر ہو رہی تھی, بہت کچھ اس کے بعد چیزیں مشورے پر 2 صبح تو لگے رہنا چاہیے تھا. سائفر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ٹاپل کرنا مقصود تھا,
की गई है, 4.25 साल का वो खटक रहा था, उनके मामला जहां से 2021 में वो सरफेस किए थे, जब उनकी फ्रिक्शन एग्जैक्टली उस नोटिफिकेशन से, तो उसके बाद से चीजें नजर आ रही थी, वो खुद भी बहुत बेहतर तरीके से असेस कर रहे थे, उनको चाहिए था, फिर रिलाई नहीं करते, वो नंबर्स पे बड़ा कॉन्फिडेंट थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से थोड़े से कवर नहीं, लेकिन अभी रीसर्फेस करना मेरा नहीं ख्याल है इंडियंस उस पे ज्यादा सेलिब्रेट करे, तो इसके उस पर हमारे यहाँ मीडिया का लो नहीं है ना, वरना तो सारे शो हमारा करे ना, हाँ तो वो सारे हो रहे होते हैं इस वक्त। नहीं, लेकिन आपने बरका दत्त का ट्वीट देखा? मैं बरखा दत्त को नहीं मानता ना, स्टिल, लेकिन इंडियंस जो कमेंट्री कर रहे थे, बरखा दत्त कुछ नहीं निकलना इसमें से, ये फिजल आउट हो जाएगा कुछ टाइम पे। पीटीआई अभी अपने लिए स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही, तो किस तरह से इसको एक्टिव रखेगी, जान कैसे दे के रखेगी इसमें? वायरल केसेस होते हैं ना, उनमें जब भी कोई सबूत सामने आता है ना, तो वो वहीं से शुरू हो जाता है, नया बन जाता है। चले हम भी वो सबूत सामने आया पब्लिक। ये भाई मुझे एक बात बताइए, इससे पहले कितनी हुकूमतें गिराएगी पाकिस्तान, माशाल्लाह लगे सबूत सामने आ रहे हैं ना, ये पहले जान नहीं छोड़ रहा ना, देखें ये जान नहीं छोड़ेगा, ये कम से कम आपकी तारीख तो दुरुस्त कर रहा है ना कि हुआ क्या था एग्जैक्टली, और कुछ नहीं हो रहा। कौन को समझ देखिए, कौन को बहुत कुछ समझ आ रहा है, लेकिन 2 साल आपको इलेक्शन से भी लेकर 2 साल हम वही सारा पिट रहे हैं ना चीजें, क्या चीज आपने वो उखाड़ ली? 2 साल पहले का पाकिस्तान और आज के पाकिस्तान में क्या और डिप की है ना, डिप की है कि इस मुल्क में इमरान खान की तस्वीर नहीं चलती, इस मुल्क में इमरान खान का बयान नहीं चलता, इस मुल्क में इमरान खान की बहन का बयान नहीं चलता, इस मुल्क में इमरान खान से सारे आपने कायदे कानून बदल दिए, अदालतें बदल दी कि मुलाकातें भी नहीं होंगी, जेल रूल्स भी हमें जुबानी याद हो गए, क्या कुछ हमने नहीं देखा इन 2 सालों में, वो सब जानते हैं। अब आते हैं अगली बात की जाने। मैडम जो है इस वक्त पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रही है, माशाल्लाह से बहुत खुश लिबास है, बहुत अच्छी बात है, उसमें मुझे एतराज नहीं है। अच्छा, तारा साहब को भी एतराज है इस बात पे नहीं हुआ कि वो किस कैपेसिटी में जा रही है, वो कौन सा आईनी और कानूनी हैसियत से वो जाके, और अगर अदील जिस तरह से अदील ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को अगर ये इन्विटेशन आया था, तो सूबों को इंतजामी खुद मुख्तारी तो जरूर है, लेकिन कब खारजा उमूर के हवाले से आप जाके रिप्रेजेंट करेंगे? एक मुलाकात की थी, आपको याद होगा, पीसी वो क्या है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में आपका अभी भी सोहेल आफरीदी का भी नाम है, तो कोई और गुजरा, हाँ, तो कोई और सीएम इस तरह नहीं नजर आएगा, इनको प्रिविलेज। बाकी सीएम को रोटी लगानी नहीं आती तंदूर। वेरी नाइस। और रोटी चेक करना भी नवाज शरीफ साहब को आता है, आपको याद है ना, वो वजन चेक करते तंदूर पे। इस खानदान को कीमे वाले नान रोटी तंदूरों से इतनी कोई मोहब्बत है, खुदा की कसम, ये छोड़ते नहीं है। अंदाजा करो, ये हमारा इस टाइम शहबाज शरीफ ने कितना कर्जा ले लिया, नया रिकॉर्ड जो लगाया। मैं बताता हूँ आगे चल के, वो फिगर्स भी आपको ठीक है। नहीं सुने आप जरा, तो ये एक जहां पर अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मिनिमम वेज है आपकी, वो 30,000 भी गारंटीड नहीं है। आप 20-20, 25-25 हजार पे लोग काम करें, काम नहीं है किसी के पास। मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा आयशा उमर का सूट पहन के गई थी, 95,000 रुपीज का सूट है। आयशा उमर जी, आयशा उमर जो खूबसूरत बुलबुले वाली नहीं है, उसका ब्रांड है ना ये। तो वो 95,000 का सूट वो पहन के गई थी। अज़मा बुखारी मेरी बेस्ट जो लीडर है दुनिया की, वो मुझे बताती है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बड़े सादे से कपड़े पहनते हैं, उनको पहनावे का सलीका जोड़ा बताया था। हम पागल के अच्छी शनेल का ब्रोच भी लगाया, शनेल का ब्रोच लगाया हुआ है जनाब, सारे शोधे फैशन किए हुए हैं। सिर्फ एक उनका वो चीज है ना कि if you got it, flaunt it। 3,45,00,000 हाँ जी, पैटेक फिलिप की डायमंड स्टडेड घड़ी पहनी हुई है। उसके बाद डोल्चे एंड गबाना के उन्होंने जूते पहने हुए हैं। उसके बाद उन्हें हर्मेस का बैग पहना हुआ है, वो 28 लाख। आज से काफी साल पहले जब मरियम साहिबा खैर कंफर्टेबल हुआ करती थी, कुछ ही एंकर्स से कंफर्टेबल वो रही हैं इंटरव्यू देने के हवाले से, तो वो दुनिया टीवी पे एक इंटरव्यू दे रही थी, और वो जिस कुर्सी पे बैठी थी, उसका जो कुर्सी का कवर था वो वर्साची का था, लैम्प्स पीछे शेड्स जो है वो वर्साची के थे, तो बहुत कुछ जो है वो। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, आप एक सेकंड, आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक पाकिस्तानी एंकर है, मैं नाम नहीं लेता, क्यों? वो बर्तानिया में गए, ये ऑफ द रिकॉर्ड आपको मैं बोल रहा था, वो बर्तानिया में हैरड्स एक जगह है जहाँ पर मरियम नवाज को जाने का बड़ा शौक है। ओसी प्लाजे का बड़ा शॉपिंग भी नवाज शरीफ साहब वहां पर ही करते हैं। रेड मफलर वहीं से, महंगा तरीन ब्रांड है वहां पर, महंगा तरीन स्टोर है जहाँ पर सारे ब्रांड्स आपको मिलते हैं। तो वहां पर वो सेल लगी हुई थी, उन्होंने सुना हैरड्स में सेल लगी हुई है, तो मैं पहुंच जाऊं, कोई महंगा ब्रांड सस्ते दामों खरीद लूं। तो वहां पर वो मौजूद थे, सेल में सस्ती चीजें लब रहे थे, तो मरियम नवाज अपने एंटोराज के साथ वहां पर दाखिल हुई। तो इन्होंने गपशप लगाई, उसके बाद उन्होंने कर्टसी में कहा, उन्होंने कहा वेरी गुड सेल, तो ले ले कुछ आप। तो आगे से मरियम नवाज ने कह दिया, आई डू नॉट शॉप फ्रॉम सेल्स।
ٹھیک ہے تو وہ اینکر چلو ان اپنا کی ایک لندن وہ میں تو کیا maintain پاکستان کیا میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اپنا- آپ کانٹینٹ پہ اپنا- آ جاؤ, ہاں. تھوڑی مہربانی. کانٹینٹ نہیں ہے کی ہے یہ میں آتا ہوں نا آگے. کسی مریم کو لینا ڈرتا کیوں یار, کیوں میں نے کہا ڈرنا کیا, ہم مریم کا ذکر کرنے گھبرائی جا رہا ہے. سوال بھی سنے نا اگلا. مریم نواز صاحبہ نے 2-4 روز پہلے ہی کہا تھا نا, ارشاد فرمایا تھا کہ عظمیٰ وہ بخاری کے فالوور تو نہیں پرچی سے نہیں پڑھتی, تقریریں نہیں, یہ بہت ہی کرتی, میں بیگ میں رکھ دیتی ہوں. آج وہ A to Z پڑھ رہی تھی سامنے دیکھ, اور وہ بھی فل انگلش میں. فرینڈز جہاں پہ پاس دینا تھا وہاں بھی پاس نہیں تھا, وہ بڑی کنٹینیوٹی میں فرینڈز اور مائی بیسٹ فرینڈ کا آرٹیکل پڑھا پڑھ دیا. مریم نواز صاحبہ کہتی کچھ ہیں, باہر جائیں تو بدل جائے. جب انگلش تقریر آئے گی تو پرچی نہیں آئے گی, وہ زبانی نہیں ہوگی, باقی ساری زبانی ہوگی. حالانکہ ان کو کرنا چاہیے تھا, ان کی تو ماسٹرز کی ڈگری بھی اسی انگلش لٹریچر میں ہے, تو ان کی اس لینگویج پہ کافی کمانڈ ان کو ہونا چاہیے. شی شوڈ, آئی تھنک شی شوڈنٹ ایون نیڈ پرچی. انگلش, ہاں انگلش, ہاں ہماری تو انگلش ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. انگلش میں بولنا آتا ہے فل نو پورا بول دیتی ہے رکے بغیر فلو میں. میاں صاحب میرے خیال سے یہ بھی زیادتی تھی کہ اگر وہ کہیں کہ مجھے بڑا سخت برا لگتا ہے ساری عمر پرچی سے تقریر, پرچی جس کے سائے تلے آپ نے سیاست کی, وہ مجھے تو بار بار رہ کے میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی کا جب ذکر ساتھ کرتے ہیں آپ, تو حامد میر صاحب کا وہ کالم جس میں ڈاکٹر یونس بٹ کا انہوں نے حوالہ دیا انہوں نے کتاب کا, اس میں مریم صاحبہ کا جو ذکر کیا ہے کہ جی ان کی 2 ہی خوبیاں ہیں, ایک وہ میاں صاحب کی بیٹی اور میاں صاحب ایک ان کے والد ہیں. اس کے بعد وہ یاد ہے میاں ختم ہو جاتی ہے. یاد ہے نا میاں صاحب کی وہ ملاقات اوباما سے تھی نا شاید, وہ جس میں ان کی پرچی اوپر نیچے ہو گئی. اس دن آپ کو یاد نہیں مار کا حق کی تقریر پر شباشی صاحب کی پرچی اوپر نیچے ہو گئی, آواز چل گئی تھی, اڑ بھی نہیں گئی, شکر کرو اڑ نہیں گئی. اب آتے ہیں 28ویں ترمیم میں, جو طارق عزیز صاحب کا دعویٰ ہے. مسلم لیگ نون کے بہت منجے ہوئے صحافی سمجھے جاتے ہیں, ان کے قریب اندر کی خبر ہوتی ہے. ان نے کافی ساری چیزیں لکھی ہیں اس میں, لیکن جو سب سے حیران کن چیز ہے نا, ان کی ڈیڈ لائنز کو سائیڈ پہ کر دیں, آپ سائیڈ پہ رکھیں. جو انہوں نے چیز لکھی ہے کہ یہ جو حکومت کی مدت ہوتی ہے 5 سال کی, اب اس کو ختم کر کے غیر معینہ مدت تک حکومت چلا دے, تو سرپرائز بادشاہ کا اعلان ہے. آئی تھنک اس پہ سرپرائز بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے. یہ اقدامات پہلے ہی ڈیسائیڈڈ تھا, اور پہلے مطلب ایزن کہ یہ بات کری جا رہی تھی کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو یہ بالکل آپ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ووٹر کے پاس دوبارہ نہیں جانا ہے. آپ نے الیکشن میں کون سا آپ نے جا کے جب آپ کو یہ اس کی گارنٹی ہو کہ ٹیلر میڈ آپ کا فارم 47 جو ہے وہ تیار ہوتا ہے, سو آپ اتنا کانفیڈنس گین کر لیتے ہیں کہ یو ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ریلائی آن ماس مطلب پبلک وغیرہ. پھر آپ یہ جو 18 سے 24 سال 25 سال کرنے کی جو ایج ووٹر کی جو ایج لمٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی آپ بے شک آپ ترمیم کر دیں. ابھی تو میرے خیال سے یہ وزراء سے بیانات دے کر یہ گیج کیا جا رہا ہے کہ کیسا رد عمل آئے گا. یہ آن پرپز ہو رہا ہے, ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے, یہ بیان دے کے کہ ایک وزیر جو ہے وہ آ کے بولے نہیں جی افواہ تھی یہ 18 سے 25 سال کرنے والی ایج لمٹ, جبکہ رانا صاحب کہیں کہ نہیں جی یہ رائے آئی ہے اور ہر رائے روکی بھی نہیں جا سکتی. تو کون ہر جگہ متفق بھی ہونے, اور یہ پارٹی کے اندر سے آئی ہے, وہ زیور رحمان نے کہہ دیا متفق ہوئے ہیں, وہ کیسا ہونا چاہیے. ہاں شادی آپ 18 سال میں کر لیں, فوج میں 18 سال پہ چلے جائیں, جج آپ بے شک بن جائیں, سرکاری بابو آپ بے شک, لیکن آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے 25 سال. خواجہ آصف کو ووٹ ڈالنے والا بندہ کسی بھی عمر کا ہے نا, اس کا دماغی چیک اپ کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اور ایم این اے کے الیکشن لڑنے کے لیے جب اگر ایج یہ ہو سکتی ہے تو بھائی یہ دس از سیپریٹ. اچھا یہ ہو کیوں رہا ہے, مطلب یہ ناظرین بھی obviously سمجھ گئے ہوں گے, ہمارے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو میجر ووٹ بینک ہے وہ 18 سے 24 سال کا وہ نوجوان ہے, جس نے 2024 میں کے الیکشنز میں چیزیں اوور ٹرن کر دی تھی. اچھا سرپرائزنگلی جو گیلپ 2 کروڑ ووٹر نے ایڈ ہونا ہے 2000 ایڈ ہونا ہے. اچھا گیلپ, اور آپ کو یاد ہوگا 2024 کے الیکشنز میں گیلپ کا جو ایگزٹ سروے پول آیا تھا, اس میں کیا تھا 18 to 24 کی ایج بریکٹ کا جو ووٹر تھا اس کا 22% نون لیگ کو ووٹ دیا تھا, 38% پی ٹی آئی کا ووٹ تھا. سو ابھی نیچرلی آپ کرنے تو وہی قاضی فائز عیسیٰ والا فارمولا اپلائی کرنے جائیں گے نا, اگر آپ یہ کریں گے کہ آپ نے ڈس انفرینچائز کر دینا ہے کسی ووٹر کو بھی کریں گے. یہ ابھی صرف ٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کو بیانیہ ان سے بن رہا نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں بنا پا رہی ہے بیانیہ, لیکن پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہے پی ٹی آئی کو, نہ کرتی, عام بندہ بیٹھ کے ان کا کام کر. اچھا وہ ان کی فیل اسٹریٹجی ہے اپوزیشن کی, ہم بہت روزانہ بیشنگ کرتے ہیں, گرلنگ کرتے ہیں, لیکن باوجود اس کے حکومت کاؤنٹر نہیں کر پا رہی ہے, ڈری ہوئی ہے کیونکہ ان کی گوبر اسٹریٹجی روٹس نہیں ہے نا یار. اصل
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس نے فارم 47 لیا کسی نے وہ فیصلہ صبح اٹھے اس کا موڈ خراب ہو کے نہیں دینا مطلب وہ تو کر سکتے ہیں. اچھا عوام کو نا تیش دلانے والی بات ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ جی انقلاب نہیں اچھے یہاں پہ نہیں آ سکتا انقلاب, مطلب ٹھیک ہے آپ جان بوجھ کے پش کر رہے ہو بنگلہ دیش اور وہ نیپال والی صورتحال کے لیے, انڈونیشیا والی سے جنزی کو آپ نے پسند کرا کے ایک وہ انسٹاگرام پہ پوسٹ لگا کے دیکھ لیا کہ جنزی کا ووٹ کس کا, پورے قطار بنا دی انہوں نے, تاتا مان دیا. مجھے لگتا ہے ہماری جنزی بھی اور ہمارے پاپا بھی بڑی بے شرم ہے. نہیں آپ پرووک کر رہے ہو. نا یو جسٹ کین ناٹ انڈرمائن جنزی. کے ساتھ بہترین ایسا ہو رہا ہے جنزی کے ساتھ یہی ہونا ہے, ان کو ٹھڈے بھی مارنا چاہیے, ان کو نہیں آپ جتنا ڈر خوف کریٹ کرے ہو جی اریسٹ کے حوالے سے وہ فیئرز آپ ڈالنے کی کوشش کریں, لیکن یہ آپ کے دوست ہیں علی موسیٰ گیلانی. ہاں جی علی موسیٰ گیلانی صاحب میسیجنگ ہے نا, میسیجنگ ہے جی جی. اب وہ اتنے کانفیڈنٹ کہاں سے ہو گئے, ہر جگہ تو مسترد ووٹوں کی تعداد اتنے ہزار تک نہیں جاتی. نہ ہی وہ ارشد صاحب اور آپ نے جو خبر کی تھی کہ کیسے وہ سینٹ کی سیٹ خریدی گئی اور کیسے وہ نوٹوں کے انبار لگائے گئے تھے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ایک مصنوعی ہوا بنا کر پیش کیا جائے. ہوا وہی کہہ رہے, آپ نے ہوا بولا, ہوا ابھی کبھی ہوا. حقیقت میں وہ کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں ہے, نکال لیں عمران خان کو جیل سے, وہ آئے اور میرے خلاف الیکشن لڑے. نہیں ان کی بات کا پہلا حصہ اگر کرے تو ایسا لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایک پیغام ہے, نکالے عمران خان کو, پیپلز پارٹی ایک ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے, پھر ایک دم سے آ جاتا ہے کہ ہمارے خلاف, مذاق میں بدل جاتی ہے بات. کیا کہ وہ کہیں چھپ گئے ہوں گے میرے خیال میں. ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں جس کا نام ہے پپس, جی ٹھیک ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف وہی پپس, ٹھیک ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھتیجے اور سابق رکن پنجاب اسمبلی مجتبیٰ گیلانی کے بیٹے زین علی کو یہاں پر گریڈ 20 میں ڈائریکٹر جنرل لگایا گیا. ماشاءاللہ گیلانی صاحب نے ہی اپوائنٹ کیا ہے. اپنے نواسے یہ میرے جوشیلے دوست علی موسیٰ گیلانی کی بہن فضا گیلانی کے صاحبزادے اسفند یار کو گریڈ 17 میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگایا گیا ہے, اور اپنے قریبی رشتہ دار مامون گیلانی کو, دیکھ لیں مجھے آتا ہے یہ نا, بعد میں آپ کہیں گے آپ کو آتا نہیں, مامون گیلانی کو یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر لگایا گیا. یہ علی موسیٰ گیلانی صاحب, یہ جو میرے دوست سنبھالے نہیں جا رہے, یہ اور the Gilanis of the Gilanis by the Gilanis ووٹ سے جیت کے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا 148 وہ صاحب ہیں جو ایفیڈرین کیس میں انوالو تھے. آج کل ان کو ویسے ہی خیال کرنا چاہیے, پنکی پکڑی گئی ہے, پنکی کے پاس سے بھی ایفیڈرین نکلی ہے. یہ میرے دوست نہیں, میں آپ کو یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور جو ان کے بھائی ہیں یہ ٹرپلیٹس تھے, 3 تھے. جی 3 بھائی, جن میں سے ایک کو وہ لے گئے تھے طالبان, علی حیدر, علی موسیٰ, علی قاسم گیلانی. اور یہ اس ٹائم پہ آبادی کے وزیر تھے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب. جب وہ کہہ رہے تھے 2 بچے خوشحال کرانا, خود اکٹھے 3 پیدا کر دیے. یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, چیک کیجیے گا ذرا. کبھی سنبھالے نہیں جاتے میرے دوست, ٹھیک ہے. کسی دن عمران خان نے ان کے علاقے کا وزٹ کر لینا, انہوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا 3 دن. آپ کو یاد ہے ان کے ایریا کا یہ نا, جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا تھا, وہ اینک والا جو آخری رات میں کھڑا کیا تھا, قاسم جان تک, کیا قاسم, ہاں وہ لودھرا سے اس نے وقت ڈال کے رکھ دیا تھا وہ موٹر سائیکل پہ. اگلے نے 2 دن کیمپین کی تھی, اس نے لاسٹ ڈے کیمپین کی, اس نے جہانگیر ترین کو ٹھوک کے رکھ دیا تھا. جہانگیر ترین کی سیاست ختم کر دی اس نے. آپ لوگ وہاں سے کس طریقے, آپ کے ووٹ 30,000 سے زیادہ علی موسیٰ کے ملک تیمور تھا ان کے مقابلے میں, ایڈوکیٹ جو ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ جیتی ہوئی ہے, مہر بانو جیتی ہوئی ہے, ملک تیمور جیتا ہوا ہے. زین صاحب کا مسئلہ الگ تھا. لیکن وہ والی بات آپ کی صحیح ہے کہ کانفیڈنس وہ جہاں سے آتا ہے, یہ والا نشہ کرنا. ویسے واقعی کہ عمران خان کو باہر نکالے اور ان کے ساتھ لڑائیں, کیا سمجھنے ٹھیک ہے. ہمارے آڈینس کے لیے بھی آپ ذرا کامنٹس میں ضرور آپ لوگ سب بتائیں کہ اس الیکشن میں کون کس کا پلڑا بھاری رہے گا. ہمیں مطلب پوچھتے ہوئے بھی ہنسی آ رہی ہے. علی موسیٰ گیلانی صاحب کو 2 لاکھ ووٹ لے. گیلانی صاحب کی آپ شان میں ذرا کچھ 2 لفظ گیلانی صاحب کو میں یہ بھی تاکہ ہم گیلانی صاحب کو بتا سکیں نا کہ گیلانی صاحب ہم نے سروے پول کرایا تھا, ریئل ٹائم فیڈ بیک گئی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے کفایت شہری والی مہم سے پہلے کی منگوائی تھی, یہ تو آپ لے 2 دن کھڑی کی اور پھر لے کے نکل گئے. گاڑیاں ان کے پاس, پتہ ہے نا, ان کے وہ پروٹوکول کی بھی ایک ویڈیو آئی تھی کچھ دن پہلے, ملتان کی سڑکیں خالی کرائی گئی تھی. آپ عمران خان کیا ختم شدہ ہو چکا ہے, ہم نے شروع بھی اس سے کیا, اور اس والے اسٹیٹمنٹ, کیا ان کو اتنا کانفیڈینس ہے کہ بھائی ایک تو نہ عوام سے آئے ہیں, نہ ابھی عوام میں جاتے ہیں, نہ عوام کے پاس انہوں نے جانا ہے. عمران خان کی آپ نے اسکرین بند کر دیا ٹی وی پر, آپ نے ملاقاتیں بند کر دی, اس کی پارٹی میں جتنے رانگ نمبر تھے ان کو اکٹھا کر لیا, لیکن عوام میں سے تو ختم نہیں ہوا عمران. دیکھیے ایبسلیوٹلی, اور وہی بات ہے کہ اسپیکس والیومز کہ آپ یہ سارے جو اقدامات لے رہے ہیں,
اس سے ایک بات تو ریفلیکٹ ضرور کرتی ہے کہ وہ اس کا خوف جو ہے وہ ابھی تک آپ کے تاری ہے. ہر فیصلے, ہر اقدامات میں صرف ایک ہی شخص جو ہے وہ ابھی بھی سسٹم کے پورے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے. ہر ٹیوزڈے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی ایک ملاقات جو ہے وہ پاکستان پرزن رولز ہو, جیل مینول ہو, اس کے مطابق آپ نے گارنٹی کرنی ہے. آپ اس کا ریئیکشن آپ اس کے کیا دیکھتے ہیں, امپلیکیشنز کیا ہے. وہ ملاقات نہیں ہوتی ہے, اسمبلی آپ کی اسمبلی فنکشن نہیں نظر آتی, پارلیمنٹ آپ کا آپریشنل نہیں نظر آتا کہ جہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ واک آؤٹ کر جائے. اپوزیشن جو ہے آج اشرف صاحب نے واک آؤٹ کیا کس بات پہ؟ 2 سوال کیے انہوں نے, ایک تو عمران خان سے ملاقات اور دوسرا منتقلی ہے جو اسپتال منتقلی ہے. انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, آج وہ بائیکاٹ کر گئے. پی ٹی آئی کی میرے خیال سے ہم آلدو گرل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی اسمارٹ اسٹریٹجی ایک طرح سے مجھے ضرور نظر آتی ہے کہ وہ لوگوں کو صرف ایک وہ ٹریگر کرنے کے لیے کہ بھائی لوگوں کا جذبہ کدھر ہے, وہ پیشن کدھر ہے, کہ جس کے لیے جس کے نام پہ آپ نے ووٹ کیا ہے وہ عوام کب نکلے گی. پاکستان تحریک انصاف کی اصل طاقت جو ہے وہ عوام ہے. وہ ہر طرح سے پورے سسٹم میں اور یہ جو ادارے ہیں ان کو ایکسپوز کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف آج بھی سپریم کورٹ میں جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جب اپیل جاتی ہے عمران خان کے, اس میں جب پورا مدعا بیان کیا جاتا ہے کہ جی 15% اب ان کی اگر بینائی رہ گئی ہے, 85% ان کی آنکھ ڈیمیج ہے, ان کو خوراک جو ہے کنٹامنیٹڈ جیل میں جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. سو یہ اس طرح سے سپریم کورٹ کو بھی وہ اس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. ڈوگر صاحب والے اس بینچ پہ آج سلمان صفدر صاحب نے جو درخواست موقف اپنایا ہے کہ بھئی آرڈر جو ہے وہ ہولڈ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے جو وکالت نامے ہیں وہ ابھی تک سائن نہیں ہوئے ہیں اڈیالہ سے. سو لہٰذا ایک یہ طرح سے, اور ایک اعتراض لگا کر واپس کر دیا درخواست, واپس بھی کر دیو. یہ اعتراض لگایا کہ دستخط نہیں ہے, تو بھائی آپ اجازت دینا, دستخط کس کون نہیں ملاقات کروا رہا ہے, کیسے وہ انسٹرکشنز لیں گے؟ ڈائریکشنز ان کو ملنی چاہیے کہ اگر بھائی مرکزی اپیل میں. اور پھر یہ پارلیمنٹ کے لحاظ سے بھی میں بس ایک بات کہ اچکزئی صاحب, اگر پارلیمنٹ میں بھی آپ نہیں چل رہی ہے نا پارلیمنٹ وداؤٹ اپوزیشن, پارلیمنٹ کی اوقات کیا ہے ویسے مجھے یہ بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے کہ لیجیٹیمیسی نہیں, میرے پتہ چل جائے گا. 2 ترامیم پاس کرا دی. جتنا ظلم یہ کر رہے ہیں, یہ لوٹی ڈال رہے ہیں. تتارڑ صاحب بھی سب سے آگے ہوتے ہیں لوٹی ڈالنے میں, ٹھیک ہے, مجھے ایک تو بار بار ریٹورک لیکن ٹائم نیور ریمینز دی سیم. آج 5 سال مزید 5 سال اور لے لیں. اتنا ظلم کرنا چاہیے جتنا یہ سہل ہے. ان کی چیخیں نکلیں گی, کچھ سننے والے نہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں ڈیوائن جسٹس ہوتا ہے, ہوگا. اگر ان کو نہیں یقین آ رہا تو ایک باتھ روم میں پھسل کے گرا تھا پڑا ہوا ہے, اس کو جا کے دیکھ لیں. عمران خان نہیں ہوگا تو کوئی اور ہوگا. somebody will put you in your place, somebody will treat you the same way. آپ کو نہیں کریں گے تو آپ کے بچوں کو کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنی آسان سوکھی گل نہیں ہے کہ تسی کر کے اس کے بعد. آج رانا ثناء اللہ صاحب پارلیمنٹ کی آپ بات کریں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی پتا تھا جی کہ آپ 2018 میں کیسے جیت کے آئے ہیں, تو ہم بھی جیسے تیسے آئے ہیں, بات تو ہمارے ساتھ ہی کریں. مطلب بے شرمی کی اس سے لیول کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں گئے تھے یہ جب وہ عمران خان نے کہا تھا ثبوت لے کے آئے ریگنگ کے, اور بناتے ہیں کمیشن وہاں پہ. اچھا میں یہ بھی کہہ رہی تھی نا کہ وہ فرق نہیں. میں دیکھو جب آپ کہتے ہیں نا وہ بالکل عمران خان کا وڑ گیا, اب تو کچھ ہو نہیں سکتا. تحریک انصاف کو کوئی اس میں کمال نہیں, قدرت کی طرف سے ایک آدھا کوئی گولا آ کے گر جاتا ہے. جب بھی یہ سکون کا سانس لیتے نا, کوئی چیز نکل آتی, کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی. ابھی آگے بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, ابھی آگے بھی 1-2 دن میں کوئی سودا مارکیٹ میں مزید آئے گا. اس سے نہیں جی, اور جن کی زیادہ لیجیٹیمیسی انڈر کوسچن ہو تو نیچرلی ان کا خوف میں تو وہ ہر وقت رہتے ہیں, ہر پل رہتے ہیں. ابھی وہ EU ایمبیسڈر کو جب اگلے دن ہمارے کچھ کولیگز جو ہیں وہ ایکسپریس پہ جب سوال ان سے انٹرویو کر رہے تھے, تو میں نے تو بلکہ ایک سوال کیا, شہباز رانا صاحب کر رہے تھے اور کامران یوسف, تو میں نے کہا کہ آپ نے ٹویٹ کر کے کہ آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ رپورٹ کدھر گئی جو الیکشنز پہ رپورٹ ہے. مطلب یہ کتنا بنیادی سوال ہے بھائی کہ آپ نے EU نے, یورپی یونین نے اپنی وہ جو رپورٹ الیکشنز کے حوالے سے وہ ابھی تک پبلک نہیں ہوئی ہے, کیوں نہیں منظر عام پر آنے دیا جا رہا ہے؟ کامن ویلتھ کی آپ پھر کس رائٹ سے آپ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک رائٹس کے اوپر بات کر سکتے ہیں لوگوں کے حقوق کے حوالے سے؟ سو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں پوچھا, کیونکہ بات جو ہے وہ کسی اور طرف آج کل کے حالات کے اوپر ہو رہی تھی. تو حالات کیوں نہیں جڑے ہیں آپ کے 2024 کے الیکشن سے؟ ہر چیز ہی اس کے تناظر میں کی جا رہی ہے. یہ حکومت جو ہے, اب محمد زبیر صاحب کا ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے بڑا شاندار ٹویٹ کیا کہ 5واں بجٹ, جی 5واں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. صاحب کے بعد ان کو احساس جو آئے تھے نا کہ ہم ریاست پر سیاست کو قربان کر دیں گے, ہم جو ہے معیشت کو چاند سے بھی اوپر لے جائیں گے, $1 ٹریلین کی اکانومی 2035 تک. احسن اقبال صاحب جی وہ میں یہ پوچھ رہے تھے نا قرضے کتنے, تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں. بتائیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی حکومت کا پہلے 25 ماہ میں قرضوں کا نیا ریکارڈ بنا. وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 14,891 روپے
बैरूनी कर्जों में 824 अरब रुपए का इजाफा हुआ और टोटल जो है ना वफाकी हुकूमत का कर्जा मार्च तक 2026 वो बढ़कर 80,524 अरब तक पहुंच गया। तो कहाँ गए इनके वो फनकार जो कहते थे इमरान खान के दौर में वो तो हमारे पास वो हुनर है जो हम आएंगे तो इस कौम की किस्मत We've बदल done it करेंगे। before, we'll do it again. IMF, हाँ, हमने इनको पहले भी हमने इनके साथ डील किया हुआ है, कितना कुछ आपको फिर नाक से लगी रहे ना, IMF ने निकलवा के दिखाई। यार ये डार साहब के की स्टेटमेंट थी IMF के हवाले से, हाँ, जी कि हमने इनको पहले भी हमने इनको मैनेज वो किया जब हुआ आए है, थे ना लंदन से आते के साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स वाले जहाज से उतरे थे सितंबर 2023 Air अगस्त Force One से, जी, हाँ। और उस पे आते ही उन्होंने तड़ी लगाई थी IMF को। जी जी। और उसके वही बाद एहसन इकबाल साहब असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने भी यही कहा था ना, फंदा लगा लेना हाँ बेहतर हाँ, है। गुलाम बना दिया IMF का 5 साल से। IMF, लेकिन मैं आपको डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहा था, चंद दिन बाद आएंगे मजीद। आपने बोलना नहीं है, सिर्फ देख लेना, सिर्फ हल्का सा, ठीक है, ज्यादा जिक्र नहीं करना है। ये हमारी जुबानें बंद करने का तरीका ठीक है, चेक तो करें वीलॉग कि खत्म ये कर दें, नहीं तो मैं ये पढ़ दूंगा। नहीं तो आप बताएं ना, चूके जाएंगे आप लोग। बताओ। वो चुके तो सारा ही जाना अल्लाह को। वजीर आजम साहब जो बेस्ट प्राइम फार्मूला मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नहीं, वो जुबैर साहब वाली वो बात सही है कि 5 साल इनफ टाइम होता है, 5 बजट्स, आई मीन इनफ वक्त होता है कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, क्योंकि आप शोर मचाते थे 11% इन्फ्लेशन पे, 11% 11% इमरान खान के दौर में अनपॉपुलर हो गए थे और आप आए थे हमने रिलीज देना ये है। कहते थे कि जितनी सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को मिली है, इसकी सिर्फ 10% हमें मिल जाए नहीं, शहबाज तो साहब मुल्क रॉकेट की तरफ ऊपर चला 2022 जाए। लेकिन वो तो कहते थे कि 30 साल से मैं एस्टैब्लिशमेंट की हाँ, लेकिन वो कहते थे जी हमें 10% ही अगर मिल जाए इसकी वो सपोर्ट, तो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर चले जाए। वो रॉकेट की तरह गया, माने लेकिन ईरान घूम के वापस आया। ईरान जंग हाँ, उसकी मेरे वजह पे से। तशद्दुद किया जा रहा है इस व्लॉग में, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। ये 2 बंदे मेरे साथ खिलाफ है, मेरे टैलेंट से जलते हैं। आप लोग सिर्फ मेरा चैनल ऐसी जेलसी में मुझे अलीना शिकरी साहबा और अदील राजा साहब को इजाजत दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह।